وہ میرے بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ جو میرے دادا پیر و مرشد تھے ان سے کسی نے پوچھا کہ حضور نیک کی ہے تو بد کی ہے؟ تو بڑے بڑے لوگ تھے بڑے سچے لوگ تھے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، یہ صادق لوگ تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ آپ نے فرمایا یار گل ہے وے جڑا پھڑ کتے وہ بد دے، جڑا نہ پھڑیا جائے نیک باقی چوپی کر رہے ہیں۔ ہاں حقیقت ہے۔ میں کہتا ہوں ابھی یہاں موبائل چیک کیے جائیں تو بڑے بڑے پھنے کھا رہے جائیں ادھر ہی آ کے، اگر موبائل ہمارے کھول کے چیک کیے جائیں بڑے بڑے پھنے کھا رہے جائیں آ کے۔ اس لیے حضرت جی کبھی بڑا لفظ نہیں بولنا، ہمیشہ اپنے اللہ سے معافی مانگنی ہے، یا اللہ سانو معاف کر دے، اسی گنہگار لوگ ہاں، ساڑھے جی بہت کوتاہیاں نے، ٹھیک ہے۔ اور جو بات اب پھر انشاءاللہ اللہ آپ دعا فرمائیں صحت دے، تو پھر انشاءاللہ یہ آپ کا جو پروگرام ہے یہ ادھار رہا اگلے سال انشاءاللہ۔ وہ اس وقت حضرت سب سے زیادہ جو ضرورت ہے نا میرے پاکستان کو، وہ ہے انسانیت کی۔ انسان نہیں ملتے حضرت، انسان وہ جس کے اندر درد ہو ایک دوسرے کے لیے حضرت، وہ نہیں ملتے حضرت۔ اب بس مطلب کے سودے ہیں، جس سے مجھے مطلب ہے اس سے میں نے سلام لینی ہے، جس سے مطلب نہیں میں نے سلام نہیں لینی۔ درد نہیں ہے حضرت۔ حضور نبی علیہ السلام نے تو ہمیں درد کی تعلیم دی تھی۔ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ جب نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا اور آپ خلیفہ بن گئے، آپ کی بیعت ہوئی خلیفہ اول جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اور میں بس اتنا کہہ کے آگے گزر جاؤں گا کیونکہ میری صحت نہیں مجھے اس سے آگے اجازت دے رہی۔ پتر حضور کے صحابہ سے بے وفائی نہ کرنا ہے، یہ حضور کے جان نثار ہیں جنہوں نے جانیں واری، جنہوں نے مال قربان کیا، جنہوں نے بچے قربان کیے حضور نبی علیہ السلام، حضور کے صحابہ سے بے وفائی نہ کرنا، اہل بیت کی آڑ میں حضور کے صحابہ کو کبھی گالی نہ دینا، اور نہ صحابہ کا نام لے کے حضور کے اہل بیت سے بغض رکھنا نہیں۔ ہم سب کے ماننے والے ہیں، ہمیں امام حسین سے بھی پیار ہے، ہمیں ابو بکر سے بھی پیار ہے، ہمیں حضرت علی سے بھی پیار ہے، کبھی نہیں۔ بس اسی پہ بہت پتر رنگ بدل رہے ہیں، پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو رہا ہے، نہیں، یہ حضور کے وفادار ہیں۔ اور اہل سنت کا مزاج یہی ہے کہ بظاہر اگر کسی سے کوئی آپس میں معاملہ ہو گیا تو اس میں بھی نفسانیت نہیں تھی حضرت، کیونکہ اگر ہم مانیں کہ وہ نفسانیت تھی تو پھر تو معاملہ خراب ہو جائے گا، کیونکہ وہ تھے کہ جن کا تزکیہ حضور نبی علیہ السلام نے کیا تھا، ان میں نفسانیت کس طرح ہو سکتی تھی؟ ان کا تزکیہ ان کا تزکیہ حضور نبی علیہ السلام نے کیا تھا۔ یہ ہم حضرت لوگوں کو باتیں سناتے ہیں، ہماری کتابوں میں باتیں لکھی ہیں کہ حضرت خواجہ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ حضور غوث پاک کے دور مبارک کے بزرگ ہیں، لکھا ہے کہ حضرت خواجہ نجم الدین کبریٰ فجر کی نماز پڑھ کے اپنے گھر کی کھڑکی کھول کے بیٹھ جایا کرتے تھے، جس شخص پہ سب سے پہلے آپ کی نظر پڑتی نا وہ صاحب حال ہو جاتا تھا۔ وہ جو رات کو انوار و تجلیات اترتے تھے آپ پہ، آپ آگے اس کو کسی میں کنورٹ کر دیا کرتے تھے، جس پہ نظر پڑنی وہ صاحب حال ہو جانا۔ شیخ لکھتے ہیں ایک دن بارش پڑی تھی، حضرت کھڑکی کھول کے کھڑے تھے، بیٹھے تھے، بندہ کوئی نہیں آیا بارش کی وجہ سے، تو کیا ہوا، ایک کتا گزر رہا تھا، حضرت کی پہلی نظر کتے پہ پڑ گئی۔ پھر لکھتے ہیں کہ بغداد کی گلیوں میں جب وہ کتا چلتا تھا سارے کتے اس کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، جب وہ کتا جا کے بیٹھتا تھا سارے کتے سامنے حلقہ بنا کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ یار اگر خواجہ نجم الدین کبریٰ کی نگاہ کی عالم ہے تو پھر حضور کی نگاہ کا کیا عالم ہوگا؟ اس لیے حضرت یہ ہوئے معاملے آپس میں، لیکن وہ نفسانیت نہیں تھی۔ کوئی یہ کہ امام حسین کرسی کے لیے نکلے تو یہ گندی بات ہے حضرت، یہ ایسی بات نہیں ہے بالکل۔ ارے امام حسین تو وہ ہیں جنہوں نے سواری بھی حضور کے کندھوں پہ کی ہے حضرت، ہے وہاں کرسی کدھر سے آ گئی ہے؟ وہاں کرسی کا، یہاں تو غلاموں نے کرسیوں کو ٹھوکریں ماری ہیں حضرت، وہ تو پھر امام حسین ہے حضرت۔ اس لیے کسی سے بغاوت نہیں کرنی ہے، ہم اہل بیت کے بھی غلام، ہم صحابہ کے بھی غلام، ہم ابو بکر کے بھی غلام، ہم علی کے بھی غلام ہیں، اس لیے بالکل اپنا معیار تبدیل نہیں کرنا۔ تو لکھا ہے کہ جب آپ خلیفہ بن گئے نا تو اگلے دن جو ہے نا وہ ایک بچی آئی اور اس نے آ کے نا رونا شروع کر دیا۔ آپ نے پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ وہ کہتی اس لیے رو رہی ہوں کہ جناب
رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میرے محبوب، میرے آقا، میرے مولا، آپ کا وصال ہو گیا۔ تو حضرت جی سارے زمانے کی حضور سے محبت ایک طرف، ابو بکر کی محبت ایک طرف ہے۔ ہاں حضرت جی، سارے زمانے کی، میں نے بات پوری ذمہ داری سے کہی ہے حضرت، سب کی محبت ایک طرف، ابو بکر کی محبت ایک طرف حضرت ہے۔ ہاں حضرت، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا پیار تھا حضور نبی علیہ السلام سے۔ پھر یہی تو فیض ہے نا حضرت جی، قرآن میں بھی ساتھ، غار میں بھی ساتھ، مزار میں بھی ساتھ ہیں۔ فیض ہے نا حضور نے بھی نہیں جدا ہونے دیا حضرت جی، یہ ساتھ ہی ہیں حضرت جی، مزار میں بھی ساتھ ہے۔ اور حضرت جی اگر آج کوئی جناب صدیق اکبر کے خلاف بات کرتا ہے تو صدیق اکبر کو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ تو ایڈاں تے کٹ کے 10 مزاروں باہر دھرا، تیری بات کی کیا حقیقت ہے حضرت؟ وہ دیکھ حضور نے اپنے قرب میں جگہ عطا کر رکھی ہے حضور نے اپنے یہ۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں حضرت، جو حضور نبی علیہ السلام کی قبر مبارک ہے نا، مزار اطہر ہے، جو حضور نبی علیہ السلام کا سینہ مبارک بنتا ہے نا، اگر مزار کو دیکھا جائے، وہاں جناب صدیق اکبر کا سر مبارک ہے۔ اور جہاں حضرت جناب صدیق اکبر کا سینہ مبارک بنتا ہے نا، وہاں مزار میں حضرت عمر فاروق کا سر مبارک ہے۔ یہ لیول پہ مزار نہیں ہے، وہاں بھی ادب ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے۔ یہ حضور نبی علیہ السلام کی قبر اطہر سے جناب صدیق اکبر کی قبر مبارک تھوڑی نیچے ہے، اور پھر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر حضرت ابوبکر کے مزار مبارک سے تھوڑی سی نیچے ہے۔ تو وہ جو ہے نا، آپ نے فرمایا اگر تو اس لیے رو رہی ہے کہ حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا، تو پھر تجھے کیا بتاؤں اس وقت ابو بکر کے دل پہ کیا گزر رہی ہے۔ ہاں، اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب حضور نبی علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے نا، تو ایک مقام ایسا آیا کہ جہاں جبرائیل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں محبوب اب میں آگے نہیں جا سکوں گا۔ جبرائیل امین علیہ السلام رہ گئے، جناب نبی علیہ السلام تشریف لے گئے، ٹھیک ہے جی۔ اب بزرگ فرماتے ہیں وہاں تھے جبرائیل امین علیہ السلام، اگر وہاں ہوتے نا جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ نے عرض کرنی سی محبوب پاویں سڑ جاں گا جانا نال ہی ہے۔ ہاں، کیونکہ وہ ابو بکر تھے حضرت، وہ ابو بکر تھے حضرت۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تیرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا، تو پھر تجھے کیا بتاؤں ابو بکر کے دل پہ کیا گزر رہی ہے۔ وہ کہتی نہیں ایک وجہ اور بھی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ کیا؟ اور کرتی ہے اے خلیفہ رسول علیہ السلام، میں جو ہے نا یتیم، میری ماں بھی کوئی نہیں، میری ایک دادی ہے اور وہ آنکھوں سے نابینا ہے، اور ہماری بکریاں چند جن کا دودھ بیچ کے نا ہم گزر بسر کرتے ہیں۔ تو دادی اگر دودھ نکالنا بھی چاہے تو اسے نہیں نکلے گا، کیونکہ وہ تو نابینا ہے۔ میرے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہیں، میں نکال نہیں سکتی۔ نکالنے سے مراد اب آپ کی زبان میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، ہماری پنجابی میں کہتے ہیں چونا، چونا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا اردو میں کہتے ہیں دھونا، ٹھیک ہے جی، اور نکالنے کا لفظ بولا گیا اس کے لیے۔ تو میں تو نہیں، چلو پنجابی میں کہ میں تو نہیں چو سکتی ہے، چھوٹے چھوٹے ہاتھ نے۔ رو اس لیے رہی ہوں کہ جب تک حضور نبی علیہ السلام ہم میں موجود تھے نا، اور روز ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے اور ہمیں بکریوں کا دودھ چو کے دیا کرتے تھے۔ کہاں گئی وہ باتیں؟ آج حضرت جی بیگانے تو بیگانے، یہ رویے ہمارے پاس اپنوں کے لیے بھی نہیں ہے، یہ محبتیں اب ہمارے پاس اپنوں کے لیے بھی نہیں ہیں۔ آج بھائی بھائی سے لڑا ہوا ہے، آج بہن بہن کو نہیں بلاتی ہے۔ 12 ربیع الاول تے دیکھ بھرا بھی پکان ڈیا تے بہن بھی پکان ڈئی۔ بھائی بات دیکھ سے تو نہیں بننی ہے، بات تو یہ ہے کہ اپنے اندر بھی حضور کی محبت کی کو دیکھ پکا ہے۔ ہاں، اگر دیکھ ہی دین ہوتا تو پھر امام حسین بھی مدینہ پاک بیٹھ کے دیگیں پکاتے۔ اللہ مجھے معاف فرمائے۔ ٹھیک ہے بھائی، جو یزید کرتا ہے اس کو کرنے دو۔ یہاں مدینہ پاک بہت بڑی محفل ہوگی سال میں 2 نہیں نکلے، اور ہمیں بتایا کہ عشق اس طرح کیا جاتا ہے۔ اس لیے حضرت صرف دیگوں پہ اکتفا نہ کرو، اللہ آپ سب کی دیگیں قبول کرے، نکلو باہر حضرت، ہمارے بڑے نکلے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کہتی ہے میں رو اس لیے رہی ہوں کہ اب ہماری بکریوں کا دودھ کون نکالا کرے۔ ہائے ہائے ہائے، اب آگے بھی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رو پڑے، اپنے محبوب کو یاد کرو، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ آپ نے فرمایا نہ رو، ابو بکر ابھی زندہ ہے، اور جب تک ابو بکر زندہ رہے گا تیری بکریوں کا دودھ ابو بکر نکالا کرے گا۔ اس لیے ذرا جی خود کو نا
تبدیل کریں حضرت جی. یہ دیکھیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول ہم سے کیا چاہتے ہیں. یہ دیکھیں حضرت جی. اور یاد رکھیے حضرت جی کوڑے بندے نہیں پسند اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام. نرم ہو ایک دوسرے لے. وہ یار یہاں تو ہوا ہی کچھ نہیں, چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, ہم ناراض بیٹھے ہیں ایک دوسرے سے. میں کہتا ہوں جو کربلا میں ہو گیا نہ پہلے ہوگا نہ بعد میں ہوگا حضرت. جنگیں بڑی لڑی گئی ہیں حضرت جی, بڑا خون بہا. آپ کہیں گے نہیں جی آپ یہ بات غلط کر رہے ہیں, لیکن حضرت جی وہ جب جنگیں ہوئی نا تو اگر کوئی ہارا نا تو اس لیے ہارا کہ وہ طاقت میں کم تھا, دوسرا طاقت میں زیادہ تھا. لیکن کربلا والے ہر لحاظ سے ان سے زیادہ تھے حضرت. ہاں یہ انوکھی لڑائی اس لیے تھی, وہ ہر لحاظ سے ان سے زیادہ تھے حضرت. یہاں تو حضرت ہم لوگوں کو سناتے ہیں کہ حضور غوث پاک نے 12 سال پہلے ڈوبی کشتی باہر کڑ لی تھی حضرت. اگر غوث اعظم کی یہ شان ہے تو امام حسین کی کیا شان ہوگی حضرت. لیکن کیا حضرت جی وہ رنگ کیا تھا جس کو میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی میں فرماتے طاقت ہندیاں زور نہ لایا. لبو حضرت جی ان کو جڑا طاقت ہندیاں زور نہ لائے. سانو تو حضرت اگے ماڑا لبے تھی 2 چنڈائیں فریج کڈ مارنے, وہ وہی تھے حضرت جی جو سارا کچھ ہی کر سکتے تھے. لیکن